دوسری طرف جب ہمارے سامنے یہ ماحول آتا ہے کہ یار جو جتنا دیندار ہے وہ اتنا ہی غریب ہے جو جتنا ہی دیندار ہے اس کا کوئی بزنس نہیں ہے، جو 5 وقت کا نمازی ہے اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، جس کی ساری فیملی تبلیغ سے جڑی ہوئی ہے یا اسلامک ہے یا اس میں اللہ کی شریعت ہے اس گھروں میں، تو یار وہ تو بڑے غریب ہوتے ہیں. ان کے پاس تو نہ گاڑی ہوتی ہے، نہ ان کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے، رینٹ کے کسی گھر پہ 2 کمروں کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور تمام بیوی بچے بس روکھی سوکھی کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں دین ہوتا ہے، وہ سچ بولتے ہیں، فلاں فلاں فلاں. تو ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہ بہت سکسیسفل ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، بیڈ ہیبٹس کی وجہ سے، اور غلط طریقوں سے دولتیں کما کر اپنے آپ کو ویل سیٹل بنا کر جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو یہ چیز واقعی ہے معاشرے میں. تو اس کا نا آج مجھے جواب مل گیا، اور میں وہ جواب آپ کو ضرور سمجھانا چاہوں گا. اس کو آپ نے سمجھنا ضرور ہے اور پھر لوگوں کو بھی بتانا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور دیکھو جب ہم کسی کو خوش کرتے ہیں نا تو ہم اس کے قریب چلے جاتے ہیں. لیٹ سپوز اگر ہم کسی مالدار کو خوش کرتے ہیں اپنے کسی کام سے، لیٹ سپوز، اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں. لیٹ سپوز میں کسی کے گھر کام کر رہا ہوں، میرا مالک ہے وہ بہت ہائی فائی ہائی کلاس کا مالک ہے، اس کے پاس بہت اچھی شہرت ہے، دولت ہے، ہر چیز ہے، میں ان کے کاموں میں لگا ہوا ہوں. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ میں ان کا کوئی ایسا کام کر لیتا ہوں کہ جو ان کو بہت اچھا لگ جاتا ہے، اور وہ میری تعریف بھی کرتے ہیں اور مجھے بہت بڑا ریوارڈ بھی دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں یا خوش ہو کر انعام دے دیتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی انعام دینے کی؟ کہ میں نے ان کو خوش کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ جو مسکین لوگ ہوتے ہیں، یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، ان کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے ان سے، اور ان سے تو واقعی اللہ خوش ہے. تو پھر اللہ کو بھی چاہیے نا کہ ان کو گاڑیاں بھی دے، بنگلے بھی دے، اور سٹیٹس بھی دے، ہر جگہ ہر چیز ان کو زیادہ دے، کیونکہ یہ زیادہ حقدار ہے نا، کیونکہ یہ لوگ تو اللہ کو خوش کر رہے ہیں. اور دوسری جانب جو لوگ نافرمان ہیں، جو لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں، معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں، نوجوانوں کے ذہنوں کو بدل رہے ہیں، ان کے مشنز اور ان کے ویژنز اور ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، جو لوگ حرام کما رہے ہیں، ان کے پاس اتنی ساری دولت، ان کے پاس اتنے دنیا کے نقشے، تو اللہ کو تو ناراض ہونا چاہیے تھا ان کے عمل سے، ان کے گناہوں سے، اور ان کے پاس جو ہوتا ہے بچا کچھا وہ بھی لے لینا چاہیے تھا. کیونکہ میں ڈیفینیٹلی جب کسی کا نقصان کروں گا، کسی کے حق ماروں گا، تو اگر اس کو موقع ملے گا، اس کے پاس طاقت ہوگی تو وہ مجھے ضرور نقصان پہنچائے گا. تو اللہ تو سب سے بڑا طاقتور ہے، تو کیا اللہ رب العزت ان سے لے نہیں سکتا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، مالدار مالدار تر ہوتا جا رہا ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کے جج کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے تو اعمال اچھے ہیں پھر بھی ایسا ہوں، اس کے تو اعمال برے ہیں پھر بھی وہ ویسا ہے. تو آج میں نا اس بات پہ بڑی سوچ رہا تھا، مجھے اس کا جواب مل گیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو حق ہوتا ہے نا، حق، جو سچے لوگ ہوتے ہیں اور جو سچائی ہوتی ہے، اس کی کامیابی کا دور آتا ضرور ہے، لیکن تھوڑا لیٹ آتا ہے، تھوڑا سا لیٹ آتا ہے. اور یہ جو باطل ہوتا ہے، یعنی جو جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، اس کا جو سکسیس ہے نا وہ جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے، بہت جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن حق کا سکسیس تھوڑا لیٹ سٹارٹ ہوتا ہے. اس کی عام مثال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے. حق مذہب تھا ان کا، اللہ حق ہے، سچ ہے، اللہ رب العزت دنیا کا پروردگار ہے، اور اس کا پیغمبر لاکھوں کے مجمع کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اور اس بلانے میں انہوں نے 950 سال لگا دیے. 950 سال کی سٹرگل صرف ایک انسان کو سمجھانے کے لیے، عقل اور شعور رکھنے والے انسانوں کو، کہ جو لوگ جانتے تھے کہ کھانا کدھر سے ہے، پینا کدھر سے ہے، جو لوگ جانتے تھے کہ بیویاں کرنی ہوتی ہے، شادیاں کرنی ہوتی ہے، جو لوگ جانتے تھے کہ بزنس کرنے ہوتے ہیں، پیسہ کمانا ہوتا ہے، جنہوں نے دنیا میں بڑی مہارتیں حاصل کی ہوئی تھی، ایسے لوگوں کو سمجھانے میں نوح علیہ السلام نے 950 سال تک سٹرگل کی.
اور اللہ رب العزت تو دو باتوں سے سمجھ آ جاتے ہیں انسان کو. جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے, جس کے دل میں اللہ کو جاننے کا شوق ہوتا ہے, اس کے سامنے صرف دو اللہ کی باتیں رکھ لو, وہ ایکسیپٹ کر لے گا. جو ریئل فالوور ہوگا اسلام کا, وہ بحث نہیں کرے گا, مباحثہ نہیں کرے گا. بس اس کے سامنے یہ رکھ دو کہ بھئی یہ حدیث سے ثابت ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, وہ کیا کہے گا؟ سمعنا وطعنا. اوکے, تم نے مجھے سنا دیا, میں نے مان لیا. بس یہ اس کا شارٹ کٹ ہوتا ہے. لیکن جن کے دلوں میں ایمان یقین کمزور ہوتا ہے, جن کا دل دنیا سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے, اور جن کے سامنے دنیا بڑی چیز بن جاتی ہے اور آخرت چھوٹی چیز بن جاتی ہے, جن کے سامنے اس کی نفس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور اللہ کے احکامات چھوٹے پڑ جاتے ہیں, ایسے لوگوں کو اگر تم یہ سارا قرآن ایک دن میں کیا تم 10 سالوں میں بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرو, ان کو ایک آیت بھی نہیں سمجھ آئے گی, کیونکہ وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے. یہ انٹرسٹ بیس پہ آتا ہے یہ اسلام انسان کی زندگی میں. جتنا انٹرسٹ لوگے اتنا زیادہ اسلام آئے گا تمہاری زندگی میں. جتنا تمہارا ارادہ مضبوط ہوگا اتنے تم ریئل فالوور بنو گے. جتنا تم یقین میں آگے ہوگے اتنا تم اعمال میں آگے ہوگے. جتنا تمہارا ایمان مضبوط ہوگا اتنا تمہارے اعمال مضبوط ہوں گے. یہ پکی ٹکی بات ہے. اوکے, تو کیا ہوا کہ ایک حق کو سمجھانے کے لیے 950 سال کا زمانہ نوح علیہ السلام نے گزارا. کیوں؟ کیا پہلے ہی دن جب نبوت ملی, نوح علیہ السلام نبوت کے میدان میں اترے اور ایک انسان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اس دنیا کا ایک اللہ ہے. سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے نا کہ دنیا کا ایک رب ہے, مان لو اسے. پھر دلیلیں, اور دلیل دے کون رہا ہے, سمجھانے والا کون ہے؟ نوح علیہ السلام, وقت کا پیغمبر. پیغمبر سب سے جینیس لوگ ہوتے ہیں زمانے میں, سب سے زیادہ علم والے پیغمبر ہوتے ہیں, جن کی تربیت کون کر رہا ہوتا ہے؟ کوئی یونیورسٹی سے ان کی تربیت نہیں ہو رہی ہوتی, کوئی کالج سے ان کی تربیت نہیں ہو رہی ہوتی. ان کی تربیت براہ راست کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کر رہا ہوتا ہے. اور اللہ جس کی تربیت کر رہا ہو, اس کے علم, اس کی باتیں, اس کے تقوی کی کیا مثال قائم کی جا سکتی ہے, کیا مثال دی جا سکتی ہے. تو ایسا شخص نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور ان کو صرف یہ چھوٹی سی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک چھوٹا سا حق سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک چھوٹی سی ریالٹی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو, تم لوگ جو زندگی گزار رہے ہو یہ ویسٹیبل ہے, یہ ساری ویسٹ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تم جن کی عبادتیں کر رہے ہو یہ تمہیں کوئی نفع پہنچا نہیں سکتے, یہ تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے. تم ایسا کرو, میرا اللہ ہے جو دنیا کا مالک ہے, اور وہ تمہارا بھی وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, آ جاؤ اس کی طرف, مان لو, یہ کلمہ پڑھ لو. لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں. 950 سال کی محنت سے صرف اور صرف کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ 80 سے 82 لوگ. Can you imagine? 80-90% 950 سال میں مسلمان ہوئے تھے نوح علیہ السلام کی محنت سے. حق تھا, بینیفٹس تھے اس کے, طاقت تھی اس میں. لیکن پھر آپ نے دیکھو کہ حق غالب کیسے آیا, پھر دیکھو حق کی جیت کیسے ہوئی. کتابوں میں آتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو لوگ جب ان کو دیکھتے تھے تو اپنے اوپر چادریں ڈال دیتے تھے, کم بخت, کہ نوح علیہ السلام ہمارے سامنے سے گزر جائے اور کوئی اللہ کی بات نہ کرے. یعنی اتنے ان کے دل سخت تھے. جب ان سے بات کرنا سٹارٹ کرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے, ڈسٹربنس کریٹ کرتے تھے ان کے باتوں کے دوران. اور کچھ لوگ تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے, نظر انداز کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن حق جب غالب آیا تو دیکھو کیسے آیا. ساری دنیا ختم, اور وہی 80-82 لوگ جو حق پر تھے کامیاب ہو گئے. اس سے آگے نسل چلی, اور دیکھو آج ساری مسلمان نسل انہی لوگوں سے جاری شدہ ہے. اور اسی کے برعکس باطل دیکھو, باطل کیسے جلدی وجود میں آتا ہے. یہ آپ نے 10 لاکھ روپے کسی ایسے کاروبار میں انویسٹ کیے کہ جس میں سود ہے, کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہے, کہ جس میں فوراً سے آپ کو 5 لاکھ مل سکتا ہے, لیکن اس میں انٹرسٹ ہے, اس میں سود ہے. اب آپ نے لے لیا, فوراً سے آپ کو 5 لاکھ روپے نفع بھی مل گیا. اوکے فائن, تم یہی 10 لاکھ کے جو 15 لاکھ تم نے صبح 10 لاکھ جمع کروائے, رات کو 15 لاکھ لے لیے. تم سمجھتے ہو میں نے ایک دن میں 5 لاکھ کما لیے, اب گھر جا رہے ہو.
گھر جا رہے ہو تو اوکے ویل بالکل ٹھیک ہو گیا, 5 لاکھ کا نفع ہو گیا تمہیں, لیکن تم یہ دیکھو کہ جیسے ہی تم گھر کے دروازے پہ پاؤں رکھتے ہو تو تمہیں ایک خبر آتی ہے کہ تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے. تمہیں خبر آتی ہے کہ امی جو ہے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, ان کو اٹیک آیا ہے یا کیا آیا ہے. تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہو, ڈاکٹر تمہارا بل بناتا ہے, جی 16 لاکھ روپے دو, اس کے بعد ہی ہم سرجری کریں گے, اس کے بعد ہی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو باطل نے تمہیں فوراً سے نفع تو دے دیا, لیکن قدرت کے ہاتھوں تم پکڑے گئے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اللہ رب العزت جن لوگوں کو روشنیوں میں رکھ رہے ہیں نا, اور جن کو یہ بہت ساری دولتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہے تو اللہ نے دی ہے. دولتوں کی اللہ کے آگے کوئی ویلیو نہیں ہے. امیری غریبی یہ ایک امتحان ہے. اگر میں غریب ہوں تو میرا غربت میں امتحان ہے, اگر آپ امیر ہیں تو آپ کا امیری میں امتحان ہے. اگر میں سڑکوں پر ہوں اور سڑکوں پہ زندگی گزار رہا ہوں تو میری وہ سڑک والی زندگی ہی میرے لیے امتحان ہے. اور اگر تم بادشاہ ہو اور ایک تخت پر زندگی گزار رہے ہو تو تمہاری اس تخت پر گزری ہوئی زندگی امتحان ہے. دیٹس اٹ. جانا تو کدھر ہے؟ اللہ کے پاس. لیکن اگر زندگی کو سمجھانا, زندگی کی حقیقتوں سے پردے نہ اٹھائے, ہم نے اپنے علم کو استعمال نہ کیا اور اللہ کی باتوں پر عمل نہ کیا, اللہ کے یقین کو دل میں نہ لایا اور مر گئے, تو بہت غفلت والی موت ہوگی بھائی, اور بہت زیادہ افسوس ہوگا, بہت زیادہ افسوس ہوگا. لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کو اپنے دل میں جگہ دے دیں تو یقین کریں ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی.